को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। कि तुम लोग फिर लवातत को, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप पक्की वाला जवाब मुझसे, किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, आम मुकाबले फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से करता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। تو مرزا انجینئر صاحب نے مدارس پر اٹیک کرتے ہوئے کہا جی مدارس تو شرک زنا کے اڈے ہیں، ان مدارس کے اندر تو زنا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسالے کے مدارس میں رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہیں نہیں ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں ایک آدھ مدرسے کی کوئی خبر اس تک ان کو ملی ہو، یا مرزا انجینئر صاحب کسی مدرسے میں گئے ہوں تو ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، تو پھر وہ اپنے غصہ نکال رہے ہوں سارے مدارس کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے کی میں کلین چٹ دے رہا ہوں، کوئی اخلاط بھی نہیں تھا وہاں پر۔ میں دیوبند کے مدارس میں رہا ہوں، میں جامعہ فاروقیہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ میں واقعہ کے اندر سنیوں کے مدرسے میں 1 سال سے اوپر رہا ہوں، ایسی چیز دور دور تک کسی بچے میں سوچ بھی نہیں دیکھی۔ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، میں 1 سال سے اوپر میں حلفاً کہتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے نا جناب مرزا صاحب کہہ رہے تھے حلفاً میں حلفاً کہتا ہوں، میں جامعہ رضوی کے اندر 1 سال سے اوپر زیادہ وقت گزارا ہے، ادھر میں نے کوئی ایک ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو یہ کتنی بڑی جرات ہے، اور پھر زنا کی تہمت لگائی ہے میرے سامنے۔ تو زنا کی تہمت کے بارے میں یاد رکھیں، حدیثوں میں ملتا ہے جب تک آپ زنا کے بارے میں کسی کو اس حالت میں نہ دیکھو کہ جس طرح دونوں ہاتھ جس طرح ملے ہوتے ہیں اس طرح ملا ہوا کسی کو نہ دیکھو، اس وقت تک تم زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے۔ تم حسن ظن رکھو گے۔ اسلام کا شعار یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب 2 لوگوں کو تم دیکھو تو اس کے بارے میں حسن ظن قائم کرو، نہ کہ اس طرح جو ہے آپ۔ اور دیکھو اپنی آنکھوں سے اسلام، جب کسی کو آپ دیکھ لو تب بھی اسلام کہتا ہے حسن ظن رکھو، جب تک تم ان دونوں کو اس حالت میں ملا ہوا دیکھ نہ لو۔ جبکہ مرزا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ زنا کرتے ہیں، یعنی اتنی بڑی تہمت، یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک مسلمان عام شخص، عالم کی بات ہی نہیں نا، ایک عام شخص بھی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام قانون کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب خود انجینئر ہیں، وہ یونیورسٹی سے ہو کے آئی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتہ یہ نیشنل یونیورسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ جو ویلنٹائن ڈے پر یونیورسٹی کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، ان کا آپ کو نہیں پتہ؟ یہ مدارس سے زیادہ معاملات ایسے آپ کو یونیورسٹیز کے کیس نظر آتے ہیں، یونیورسٹیز کے اوپر آپ نے بات نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ میں کوئی یونیورسٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں خود یونیورسٹی سے فاضل ہوں، یونیورسٹی سے پڑھا، میں بھی انجینئرنگ میں نے کی ہے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اوپر یہ تہمت نہیں لگائی، یہ تہمت مدارس پہ لگائی۔ اس کا مطلب ہے بات اندر سے کچھ اور ہے، کیونکہ کسی مدرسے کے کسی شخص نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو پھر وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ اور یونیورسٹی کے اندر تو یہ خود ہی ایسے کام کرتے رہے ہوں گے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے یہ گفتگو ایسی نہیں کی۔ حالانکہ یہ سارے کام تو یونیورسٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یونیورسٹی کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ اور پھر یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو پاکستان میں تو کوئی مدینہ کی ریاست کا قانون تو نہیں ہے، عمر فاروق کی ریاست کا قانون تو نہیں ہے کہ جو کوئی زنا کی تہمت بھی لگائے گا تو فوراً اس کو جو ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پاکستان کون سا کوئی وہاں پر اسلامی ریاست کا قانون ہے؟ وہاں پر جو کوئی ڈبرو گھمانے والا آتا ہے وہ کچھ ہی بول چلا جاتا ہے۔ تو جناب وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں بس قادیانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو کوئی لگام نہیں دی جاتی۔ اور اب اسے تہمت لگائے کوئی زنا کی، اس پہ حد قذف ہے۔ حد قذف کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑے کی سزا ہے۔ یہ سورہ نور کی پہلی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب
کوئی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائے اور اس پر وہ لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. یہ سورہ نور کی پہلی آیات کریمہ ہے, سورہ قرآن ہے. جب کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے لازم ہے وہ 4 گواہ لے کر آئے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے. اسے حد قذف کہتے ہوتے ہیں. لازم کیا ہے؟ زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے امیر صاحب نے کہا ہے نا کہ جناب وہ کرتے تھے کیا تھے کہ سارے مدارس کے اندر اللہ معاف فرمائے کوئی ایک شخص پہ تہمت لگائی نہیں ہے, لاکھوں لوگوں پر, لاکھوں علماء پر زنا کی تہمت. اور زنا کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جب کسی کو تم اس خاص حالت میں نہ دیکھو کہ وہ آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہوں جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں, تو اس وقت تک آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو گے. حدیث کے اندر یہ حکم ہے. انشاءاللہ میں کتاب الحدود کے معاملے میں پیش کروں گا, آگے اس بارے میں لیکچر لاؤں گا. تو زنا کے بارے میں حکم یہ ہے, جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں پکی ڈھکی بات ہے. تو یہ پکی ڈھکی بات یونیورسٹیز کے بارے میں نہیں کی آپ نے. کیوں نہیں کی؟ کیا جہاں پر یہ ایک ہی کلاس میں مرد عورت کٹھے پڑھتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو پارٹیز ہوتی ہیں, اور میں خود یونیورسٹیز کا شخص ہوں, میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا, آپ نیشنل یونیورسٹی لاہور کے اندر چلے جائیں, ویلنٹائن ڈے والے چھوڑیں, ایک سیلز گالا کا پروگرام ہوتا ہے, اس دن ہی آپ چلے جائیں وہاں پر, آپ خود دیکھ لیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے آپ نے ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی, ہاں مدارس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. تو میں خود مدارس کے اندر پڑھا ہوں, ہر مسلک شیعہ سنی دیوبندی تینوں مدارس کے اندر میں نے 1 سال 6 مہینے تک لگائے ہیں. میں نے کسی مدرسے کے اندر بھی یہ حالت نہیں دیکھی جو میرے صاحب بیان کر رہے ہیں. اچھا, تو اب سورہ نور کی پہلی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی زنا کی تہمت لگائے اس کے لیے لازم کیا ہے؟ وہ 4 گواہ لائے. اگر ایک شخص پہ تہمت لگاؤ اس پہ 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ ہوں تو ٹھیک, نہیں تو پھر ایک شخص پر تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے. اب لاکھوں مدارس کے اندر لاکھوں طلاب علم اور لاکھوں علماء پر تہمت جو لگائے, پھر 80 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے جاؤ. اب میرے صاحب کی جو جرات ہے اس کے اوپر سزا کیا بندی ہے یہ آپ خود بتائیں. ادھے غضب لگتی ہے میرے صاحب پر. اور پھر الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد, اس کی حدیث نمبر 252, اور تخریج جو میرے پاس ہے البانی کی ہے. البانی نے اس حدیث کو کہا ہے حسن صحیح. حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی برگاہ میں ایک شخص نے ایک عورت کو یا زانیہ کے لفظ سے پکارا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تجھ پہ حد نافذ ہو گئی ظالم, تو نے اس کو زانیہ کہا ہے, یہ تہمت ہے. پتہ نہیں اس شخص نے کس انداز سے کہا تھا, کوئی لونڈی تھی, تو اس غلامہ کو, اس لونڈی کو ایک شخص نے یا زانیہ کہہ کے پکارا. حالانکہ عبداللہ ابن عباس تڑپ اٹھے جو حبر الامہ ہیں, جو ترجمان القرآن ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ اے شخص تجھ پہ دنیا میں اگر یہ حد نافذ نہیں ہوئی تو آخرت میں ضرور نافذ ہوگی, تم نے زانیت کیوں کہا ہے؟ یہ اسلام کے اندر زنا کی تہمت لگانا کوئی مذاق نہیں ہے. عوام الناس میں بھی یہ ایک بیماری پھیل چکی ہے. جس ایک عورت دوسری عورت کو اچھا نہیں جانتی کہہ دیتی ہے یہ تو پہلے ایسی تھی. جناب یہ اس کے کردار ایسا ہے. ایک مرد جو کسی آج کل معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ آفس کے اندر اکٹھے کام کرتے ہیں مرد اور عورت, تو وہ اگر اکٹھے کسی کو جا رہے ہیں, یہ میں تو نہیں کہتا کہ یہ اکٹھا, میرا تو لیکچر ہے اس کے اوپر کہ عورتوں اور مردوں کا اکٹھا کام کرنا ایک جگہ پر یا اکٹھی تعلیم لینا دینا, یہ ایک اسلام کی روح سے یہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا. لیکن آج کل ماحول ہے کہ آج کل تو ایک لڑکی کو ایک باس جو ہے وہ ڈراپ کرنے کے لیے گھر تک چلا جاتا ہے گاڑی کے اندر, تو اس وجہ سے بھی لوگ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ باس کے ساتھ جاتی ہے تو اس کے کوئی غلط ناجائز تعلقات ہیں. ایک شخص جو فلاں کی گھر پہنچ جاتا ہے تو اس لیے جو اس کے ساتھ تعلقات غلط ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہر گھر جانا جائز ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ تہمت لگانا غلط ہے. تو زانیہ کی تہمت لگانا یہ بہت بڑی جرت ہے اور اس پہ اسلام کی سزا 80 کوڑے ہے. تو لہذا مرزا انجینئر صاحب کو اس پہ, اور پھر اور سورہ نور کی پہلے ہی یاد میں آتا ہے کہ ولا تقبلوا, اور قبول نہ کرو شہادتاً ابدا, ان کی شہادت گواہی, یعنی ان کی کوئی بات جو وہ پیش کر رہے ہوں اس کو قبول ہی نہ کرو. تہمت لگانے والے, زنا کی تہمت لگانے والے کی کوئی بات قابل قبول ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے. اب میں دین بتا رہا ہوں
دین بتانا بھی دین کی شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا ہے۔ تو میں آپ کو دین بتاؤں اور ساتھ میں کسی پر میں تہمت لگاؤں تو میری بات یہ دین بتانے والی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں تہمت لگانے والا شخص ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا مرزا انجینئر صاحب سے قرآن اور حدیث کی باتیں سننا میرا جائز ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زانیہ کی تہمت لگائے اس پہ 80 کروڑ کی حد ہے اور اس کی کوئی شہادت قابل قبول نہیں ہے، اور اولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہے، وہ فاسق الفاجر ہے، اور فاسق و فاجر سے دین کی بات سننا جو ہے وہ ممنوع ہے، اور اس کی شہادت اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ مرزا انجینئر صاحب جو ہے یہ یاد جرت کرے کہ ہر یہ اپنے پیمانے کو ٹھیک رکھے نا، یونیورسٹی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پھر بات کرے، تو وہاں پر ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ یونیورسٹی کے اندر یہ مخلوط اس ایجوکیشن کے اوپر مرزا انجینئر صاحب نے کوئی کبھی کلام نہیں کیا، ان کو زنا کے اڈے نہیں کہا، ہاں مدرسوں کے اوپر اٹیک کیا ہے، کیوں؟ وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بتایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زنا کی تہمت لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔